کہ انسان کو اللہ نے علم بہت تھوڑا دیا. یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی درمیان میں کہ آپ اگر چاہتے ہو نا انسان کے بچوں کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارو تو اپنی بکری پالو, اپنی گائے پالو, اس کا دودھ پیا کرو, اسی کا گھی نکال کے اسی کے مکھن کھایا کرو. لال آٹے کی گندم کہیں گاؤں دیہاتوں سے جو کھاد والی گندم ہوتی ہے نا گوبر سے نکلی ہوئی, وہ منگوا لیا کرو. بس اس پہ جتنا فوکس کر سکتے ہو بولو کرو. آپ جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا مال, وہ اپنا کوئی بڑا سا پلاٹ خریدیں کوئی کچی جگہ, 2-4 آدمی مل کے خرید لیں, اس میں بکریاں چھوڑ دیں, ایک بکرا 8-10 بکریاں, اس میں اتنی برکت ہوتی ہے. آپ کا ہر مہینے 1 تاریخ کو اپنا بکرا کٹے گا, اپنے فریج میں بولو نا رکھ دو لے جا کے. انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک ذریعہ ہے. پب جی سے جان ہٹے گی آپ کی, حقیقت بتا رہا ہوں, اس عذاب سے جان چھوٹے گی کمپیوٹر سے. اور جو حرام چیزوں کی طرف آپ جاتے ہیں نا, انسان کو تفریح بھی چاہیے نا, اس تفریح کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے ناجائز چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے, ٹائم ویسٹنگ کی طرف جاتا ہے. جانوروں میں دل بہلائیں, مرغیاں پالیں, بکریاں پالیں, آرگینک. ابھی میں نے وہ کدو کی بیل لگائی ہوئی تھی, نکل ہی نہیں رہی تھی. بہت عرصے کے بعد جا کے وہ کدو کی بیل نکلی ہے, اب اسپیڈ سے بڑھنا شروع ہوئی ہے. وہ منظر دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے یار, اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا, اس کے پھول نکل آئے, اب اس میں ہلکی ہلکی لوکی نکلنا شروع. ان میں اتنی برکت ہوتی ہے نا, ایک بیل سے جب آپ لوکیاں توڑنا شروع کرتے ہو اور گھر میں بیگم سے کہتے ہو یہ لوکی ہے, گوشت میں ڈال کے پکا کے خود بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایک انڈا رکھا ہوا ہوتا ہے دکان پہ, اس کو دیکھنے میں مزہ نہیں آتا. ایک انڈا ہوتا ہے جب آپ ڈڑبے میں جاؤ نا, مرغی باہر نکلے گی, پیچھے ایک انڈا پڑا ہوا ہوگا. ماہر انڈی یاد سے پوچھو آپ, وہ بتائیں گے. اس کو دیکھنے میں ایک الگ لطف ہے, حقیقت بتا رہا ہوں. ایک چوزے آپ مارکیٹ سے خریدتے ہو, وہیں ذبح کروا کے کھا جاتے ہو. ایک جب آپ کی مرغی 21 دن اعتکاف کے بعد انڈوں سے ہٹتی ہے اور اس میں جو چوزے نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں, اس کا اپنا ہی مزہ ہے. اتنا مزہ جو ڈبو کے کھانے میں بھی اتنا مزہ نہیں رکھا قدرت نے. کر کے دیکھو, صحیح ہے نا, مزہ آئے گا. تو جن کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ پھر کھا لیں جو اللہ توفیق دے. جن کے پاس ہے تو ان کو میں بار بار کہتا ہوں ان چیزوں کی طرف آؤ, اس سے آپ کو ذہنی سکون ملے گا. حرام کاریوں سے بچو گے, ڈراموں سے, فلموں سے اور فحش چیزوں سے, اور فضول جو آج کل حرکتیں ہو رہی ہیں نا ان سے بچو گے. اس میں بڑا سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. گارڈننگ میں پودے لگاؤ گھر کے اندر, اس کا پھل نکلتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے انسان کو. میں نے بچپن میں اتنی گارڈننگ کی ہے. ہمارے گھر میں ایک بڑی کیاری تھی, اس میں نے پپیتا لگاتا تھا, ایسے پپیتے نکلتے تھے, ہم پپیتے کھاتے رہتے تھے بیٹھ کے. اس میں سورج مکھی لگائی ہم نے, اتنا اس میں نکلا, اس کے اتنے بیج. سورج مکھی کا بیج جو ہے نا, جاؤ اس پہ کولو کو دو, اس کو تیل نکال کے دے گا, آرگینک ایک دم 1 نمبر آئل نکلے گا اس میں کھانا پکا کے کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سمجھ رہے ہو؟ تو سبزیاں بھی لگائی ہیں ہم نے بچپن میں. میں تو مجھے ہی اکیلا کوئی شوق تھا اور کسی کو شوق نہیں تھا, اور اب تک ہے. تو ان چیزوں میں اپنے بچوں کو بھی لگائیں. آپ اگر چاہتے ہو نا کہ بچہ غیر اخلاقی حرکتوں سے باز آ جائے اور دور ہو جائے, آپ اس کو بچپن سے گارڈننگ سکھاؤ, بچپن سے جانور پالنا سکھاؤ. آپ اس کو کہ پڑھائی کے وقت کے بعد جب اس کا تفریح کا جو ٹائم ہوگا نا, وہ بکری پالنے میں لگے, مرغیاں پالنے میں لگے. اس سے بچے بہت خوش رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے 2 بکریاں پال لیں چھت پہ, تو میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں جب سے یہ بکریاں پالی ہیں نا کمپیوٹر کی لعنت سے جان چھوٹ گئی ہے. بچے سارا دن گیم کھیلتے رہتے تھے. ویڈیو گیم تو آپ کے دماغ کو ڈیمیج کر رہا ہے. کتنا بچہ دیکھو اسکرین پہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کی جو ریز ہے مسلسل آپ کی آنکھوں میں جا رہی ہیں, وہ ہل نہیں رہا. اس کے تو ابھی ہلنے جلنے کی عمر ہے. تو خیر یہ بہت لمبا موضوع ہے, اس پہ تو ہوتی رہتی ہے بات. تو میں جو اصل بات آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انسان کا علم بہت ناقص ہے. سائنسی تحقیقات آج ہیں, کل بدلتی رہیں گی, پرسوں کچھ ہو جائیں گی. تو یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا ہمیں آسمان نظر نہیں آتا, تو بھائی آپ کو نظر نہیں آتا, بہت اوپر ہے وہ, یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. لیکن ہمیں قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 7 مضبوط آسمانوں کے خول میں بند کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، یہ بڑے بڑے آسمان پھٹ جائیں گے اور یہ دوبارہ ایسے بودے ہو جائیں گے کہ جیسے جب اللہ نے ان کو بنایا تھا نا پہلی مرتبہ تو دھوئیں کی طرح تھے، یہ بودے آسمان تھے، اسی طرح ہو جائیں گے. اتنی بڑی تباہی کائنات پہ آئے گی. والملک علی ارجائہا، اور اللہ نے جو فرشتے بنائے ہیں وہ آسمان کے کناروں پر ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا جو عرش ہے اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ چیزیں متشابہات کہلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے حساب سے بات چیت کرتے ہیں نا. جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے، بادشاہ، اس کا تخت بھی ہوتا ہے، وہ تخت پہ جلوہ افروز بھی ہوتا ہے، اس تخت کو اٹھا کے دائیں سے بائیں بھی کیا جاتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے کچھ آیتیں محکمات نازل کی ہیں جن کے مفہوم واضح ہے، کچھ متشابہات. تو متشابہ آیتیں ہوں گی، ان کے تجسس میں جانے کی اجازت